نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین گرامی، گزشتہ کچھ دنوں سے قانون ختم نبوت اور قادیانیت کے حوالے سے گفتگو، اس گفتگو کا آغاز گزشتہ کچھ دن قبل حکومت کی طرف سے قادیانیوں کو اقلیتی کمیشن میں شامل کرنے سے ہوا تھا، جو کہ بعد میں حکومت کی تردید کرنے کے بعد ایک بار پھر گزشتہ دنوں وفاقی مذہبی امور پیر نور الحق قادری صاحب کے انٹرویو میں جو انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ کچھ وزراء قادیانیوں کے اقلیتی کمیشن میں شامل ہونے کے حامی تھے اور ہیں، جنہوں نے سختی سے اس بات کا اظہار کیا کو بھی اقلیتی کمیشن میں دوبارہ لایا۔ سامعین محترم، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قوم کو کیوں کنفیوز کیا جا رہا ہے۔ ایک طرف کرونا وائرس پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے، پوری دنیا اس وقت کرونا وائرس کے اٹیک کے اندر ہے، کسی کو کوئی خیال نہیں آ رہا، شاپنگ سینٹر، کاروبار، انڈسٹریز، ہر کچھ بند ہے۔ لیکن آج ہمارے ملک کے اندر اس وقت میں جب ہم سب کو یکجہتی کی ضرورت تھی، اتحاد کی ضرورت تھی، آج اس لمحے کے اندر بھی ایک نئے بنا کر اضطراب میں مبتلا کر دیا گیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی ضرورت کیا تھی۔ جس وقت قادیانی آپ کے اس آئین کو مانتے، جس کے زیر سایہ، جس کے زیر نگرانی آپ اقلیتی کمیشن بنا رہے ہیں، کیا یہ اقلیتی کمیشن پاکستان کے آئین کے زیر اثر بن رہا ہے یا برطانیہ کے زیر آئین کے زیر اثر بن رہا ہے؟ اگر پاکستان کے آئین کے مطابق اس وقت پاکستان کی اقلیتی کمیشن کے اندر ہندو، عیسائی، سکھ اور دوسرے مذاہب کے لوگوں کو بنایا جا رہا ہے، تو سوال پوچھنے کا یہ ہے کہ پھر کیوں اس لمحے کے اندر جب قادیانی اس آئین کو ماننے سے صاف انکار کر رہے ہیں، جب وہ اس بات سے انکار کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم کافر نہیں ہیں، کہ وہ حضور کو خاتم النبیین ماننے کو تیار نہیں، پھر بھی اس گفتگو کو شروع کر دیا گیا اور پوری قوم کو اضطراب میں مبتلا کر دیا گیا۔ پوری قوم اس وقت ایک شدید ٹینشن کا شکار ہے۔ دوسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ کیوں آخر پاکستان کے آئین کے ساتھ غداری کی جا رہی ہے اور بار بار کی جا رہی ہے۔ اگر ایک شخص پاکستان کے اندر کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ میں آئین پاکستان کو نہیں مانتا، تو ہم سب یک زبان ہو کر اسے غدار قرار دینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن دوسری جگہ پر ایک قادیانی کھڑے ہو کر یہ کہتا ہے کہ میں اس آئین پاکستان کو نہیں مانتا کہ جس آئین پاکستان کے اندر مجھے کافر قرار دیا جا رہا ہے۔ ہم میں سے کئی لوگ اور خاص طور پر خاص قادیانی نواز لوگ بار بار کھڑے ہو کر ان کی سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور کوئی حکومت بھی ان کے خلاف نہیں بولتی۔ کیسی عجیب بات ہے کہ جب سے قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا ہے، جب سے اس وقت سے لے کر آج تک بار بار جب بھی قادیانیوں کے موضوعات کو چھیڑا جاتا ہے، حکومت کی طرف سے، ریاست کی طرف سے، یہ کہیں سے بھی یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ لوگ جو اس وقت قادیانیوں کے حق میں بول رہے ہیں وہ آئین پاکستان کے غدار ہیں۔ کیوں نہیں یہ بار بار کہا جاتا کہ جو قادیانی نواز ایجنڈا لے کر آئے ہیں وہ بالکل پاکستان کے آئین کے غدار ہیں؟ آخر اس ابہام کو ختم کیوں نہیں کر دیا جاتا کہ پوری طرح ہماری سٹیٹ اس قانون کے بیک اپ پہ کھڑی ہو کر ان لوگوں کو سبوتاژ کرے جو لوگ اس وقت بار بار قانون اور قادیانیت کے حق کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں؟ کیوں نہیں ان کو بار بار بولا جاتا؟
ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمارا ملک اس وقت متحمل نہیں ہے، اس وقت متحمل نہیں ہے اس بات کا کہ اس قانون کو بار بار چھیڑا جائے، اور نہ ریاست، نہ پاکستان کی قوم اور نہ ہی کوئی مسلمان اس بات کو قبول کر سکتا ہے کہ قادیانیوں کو دوبارہ اس قوم کے اندر اور اس قانون کے اندر لے کر آیا جائے۔ وہ کون سی لوگ ہیں جو بار بار اس سازش کے اندر شامل ہو رہے ہیں؟ کمیٹیاں بنتی ہیں، جب بھی یہ اس قانون کے خلاف کچھ کیا جاتا ہے کمیٹیاں بنتی ہیں، لیکن وہ بے سود ہوتی ہیں کیونکہ اس کی رپورٹ کبھی نہیں آتی۔ اگر رپورٹ آتی ہے تو ان لوگوں کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا۔ یاد رکھیے، مسلمان صرف ایک عالم دین نہیں ہے، پوری قوم اور خاص طور پر ریاست پاکستان، حکومت پاکستان اور تمام ادارے اللہ کے فضل سے مسلمان ہیں، اور سب کا عقیدہ ختم نبوت پر ایمان اور یقین ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ یہ میری اور آپ کی ذات کا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر میرے اور آپ کے والدین کو کوئی برا کہے تو مجھ سے اور آپ سے برداشت نہیں ہو سکتا، تو حضور کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا جائے اور میں اور آپ خاموش رہیں، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ وہ میرے اور آپ کے سرتاج الرسل ہیں، وہ فخر الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم النبیین۔ ان کی ختم نبوت پر ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 20 بار گفتگو ہوتی ہے، اس موضوع کو زیر بحث لایا جاتا ہے، اور ہم تمام قوم یہ مطالبہ کرنا چاہتے ہیں کہ ان وزراء کے نام بھی سامنے لائے جائیں جو اقلیتی کمیشن کے اندر قادیانیوں کو لانے کے حامی تھے، جنہوں نے آئین پاکستان کے ساتھ غداری کی، جو اس وقت پاکستان کے ماحول اور پاکستان کے اس وقت کے حالات سے ناآشنا ہو کر انہوں نے اس قدر بڑا اور احمقانہ قدم اٹھایا۔ میں داد دینا چاہتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان تمام علماء اور قوم کو خاص طور پر کہ جنہوں نے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر اس قانون کے حق میں اور قادیانی نواز لوگوں کے خلاف اور قادیانیوں کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر اللہ کے فضل و کرم سے اس قانون کا تحفظ کیا ہے۔ اللہ رب العزت اس ملک کے امن کو قائم و دائم فرمائے، اور یہ قادیانی نواز لوگوں سے اللہ رب العزت ہم سب کو چھٹکارا عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت حضور کی ختم نبوت کے لیے کام کرنے والوں کو، حضور کی ختم نبوت پر چوکیدار بننے والوں کو اللہ رب العزت اس دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے۔ آپ تمام حضرات کا بہت مشکور ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔